روز ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان ہم پہ اٹیک کرنے والا ہے. پہلے بھی اس طرح کے وہ پرووکیٹو قسم کے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، لیکن سندھ کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، پہلے یہ بلوچستان کے بارے میں بات کرتے تھے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے انہوں نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جب پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی ہے تو ایسی سٹیٹمنٹ دی جائے کہ تاثر ملے کہ انڈیا اور افغانستان مل کے پاکستان کو ڈس ممبر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایک جانب تو بھارت کے ایک اہم ترین جرنیل کے اس اعلان کے بعد کہ وہ پاکستان کی سرزمین پر قبضہ کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے، اس کے بعد اب راجناتھ سنگھ نے بھی ایک تشویشناک دعویٰ کیا ہے، ایک دھمکی لگائی ہے پاکستان کو، اور پاکستان پر جو ٹیریٹوریل لاس انفلیکٹ کرنا ہے، یعنی کہ پاکستان کے علاقوں پر قبضہ، اگلی جنگ میں بھارت کا مقصد یہ کرتا ہے. انڈیا جو ہندوتوا نظریے کا قائل ہے اور طالبان جو شریعت کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن وہ کس شریعت پہ عمل کر رہے ہیں؟ یہ مودی کی شریعت ہے، اجیت دوول کی ہے، راجناتھ سنگھ کی ہے یا امیت شاہ کی ہے؟ یہ تو وہی بتائیں گے جو وہاں سے پیسے پکڑتے ہیں. ویسے وہاں سے بھی روز کوئی نہ کوئی ایک اسٹیٹمنٹ ایسی ضرور آتی ہے، کبھی آرمی چیف کی، کبھی ایئر فورس چیف کی، کبھی پرائم منسٹر کی، تو کبھی کسی اور کی، کہ جس سے یہ امپریشن ملتا ہے کہ بس جی ہم نے تو اپنے چھری چاقو تیز کیے ہوئے اور ہم کبھی بھی پاکستان پر اٹیک. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان کے عزائم کیا ہیں. اگر آپ ہسٹری کو ٹریس بیک کریں تو انہوں نے کبھی بھی ہمیں دل سے تسلیم نہیں کیا کہ کسی بھی وقت آج رات افغانستان پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے. اب بات جو ہے وہ سندھ پر آ گئی ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے بھارت کی طرف سے کہ جی سندھ کو بھی وہ ہندوستان کا حصہ بنا لیں گے. مطلب یہ کہ ہمارے کتنے حصے بکھرے ہو رہے ہیں کیا، اس لیے کہ وہ کے پی کے کو کہہ رہے ہیں وہ افغانستان والے کہ ہم لے جائیں گے، سندھ کو یہ کہہ رہے ہیں یہ لے جائیں گے راجناتھ سنگھ صاحب. اس کے بعد جو کشمیر ہے اس کے اوپر بھی کہا جا رہا ہے بھارت کی طرف سے جو وہ خدا کے مل جائے گا. بلوچستان والے تو خود کہتے ہیں نہیں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، آپ لوگ ہو کون. اور رہ گیا کیا پنجاب، تو بس پنجاب ہی رہ گیا. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر چل کیا رہا ہے. جو لیفٹیننٹ جنرل منوج کمار ہے، جو جی او سی ہے ان کمانڈر ویسٹرن کمانڈ کا، اس نے کہا ہے کہ وی آر پریپیرنگ ان ریور فرنٹس ٹو اف وی وانٹ ٹو لانچ این اوفینسو آن پاکستان، یعنی ہمیں دریا جو ہیں ادھر سے بھی پاکستان کے اوپر حملہ کرنا ہوگا. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بھارت کا ایک اہم ترین جرنیل پبلکلی میڈیا کے سامنے آ کر یہ بات کر رہا ہے، جو کہ ان کے پورے میڈیا نے اسے کور کیا ہے. یہ کہتا ہے کہ وی آر پریپیئرڈ فار آل ٹائپس آف وارفیئر، ہم ہر طرح کی جنگ کے لیے تیار ہیں. وکٹری ول بی اچیوڈ آن دا گراؤنڈ، وکٹری جو ہے وہ میدان پہ ہوگی. پاکستان ول ناٹ ایکسپٹ دیٹ وی ہیو ون انٹل وی کیپچر دا لینڈ، سو آل ڈومینز آر امپورٹنٹ. یہ کہتا ہے کہ بھئی پاکستان اس وقت تک یہ نہیں مانے گا کہ ہم جیتے ہیں جب تک ہم پاکستان کے کسی علاقے پر قبضہ کر کے وہاں پر بھارتی پرچم نہیں لہرا دیتے. تو اس لیے ہم ہر طرف سے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہیں، یہ ہمارا منصوبہ ہے. اب یہ پریشان کن ہے. یہ کہتا ہے کہ ہم ریورز کے اندر بھی جنگ لڑیں گے، ہر طرف ہم نے جنگ لڑنی ہے. اور یہ بات ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ بھارت کا منصوبہ بھی اس مرتبہ یہی ہے، چاہے سر کریک یا پنجاب کے جو دریا ہیں وہاں سے بھارت کوئی ایڈونچر کرے. اشرف غنی صاحب پاکستان کی مدد سے صدر بنے، ان کو یہاں جی ایچ کیو میں بلا کے گارڈ آف آنر دیا گیا، انہوں نے پاکستان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں. اور یہ افغان طالبان کے بارے میں تو پوری دنیا کہتی تھی یہ پاکستان کی پراکسی ہیں، اب یہ بھی پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ یہ سارے ایک دوسرے کے نظریاتی مخالف ہیں، اشرف غنی، حامد کرزئی، افغان طالبان، لیکن پاکستان کے خلاف سارے متحد؟ راجناتھ سنگھ صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس پہ پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ آپریشن سندور ہوا، اس کے بعد آپریشن سندور 2 کی باری جو بات کی جا رہی ہے کہ جی وہ بھی ہو سکتا ہے. اور بار بار بھارت کی طرف سے اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ اگر کچھ ایسا ویسا تیسا ویسا کسی قسم کا کوئی اٹیک یا کچھ ہوا تو سیدھا جو ہے وہ پاکستان پہ نام آئے گا اور پاکستان پہ اٹیک ہوگا. تو یقیناً یہاں پر ایک خلبلی ہے، لوگ تھوڑے پریشان ہی گھوم رہے ہیں. اینڈ ایز فار ایز لینڈ از کنسرنڈ، یہ کہتا ہے کہ جہاں تک زمین کا تعلق ہے، بارڈرز کین چینج، بارڈرز جو ہیں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں. ہو نوز ٹمورو سندھ میں ریٹرن ٹو انڈیا اگین. اب اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینے کا کیا فائدہ ہو رہا ہے، اور یا پھر اس میں آبجیکٹو کیا ہے، اس میں مقصد کیا ہے؟ یہ پریشان کن نقطہ ہے، یہ تشویشناک نقطہ ہے. اور اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ دس از سم تھنگ ویری 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 الارمنگ. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ان کا جنرل بھی وہی بات کر رہا ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ ہم سندھ کو حاصل کر لیں گے، سندھ کا حصہ ہم اپنی سرزمین پر لے آئیں گے، بارڈرز تبدیل ہو سکتے ہیں. جب اس خطے میں سب سے ورسٹ اینیمی ہمارا انڈیا ہے تو ہم اپنے اور نیبر میں دشمن پیدا نہ کریں. دیٹ از دی ریزن کہ آپ ہر کسی کے ساتھ اچھا کرتے رہیں. طالبان کے لیے بھی بہت سی آپ نے دیکھا کہ بہت کچھ ہے. یہ ہماری اسٹریٹجک مس کیلکولیشن تھی کہ نیٹو نکل جائے گا تو پھر طالبان جو ہیں وہ اوبلائزڈ فیل کریں گے کہ پاکستان ایک موسن ہے.
لیکن انفارچونیٹلی ان کے جانے کے بعد ہی یہ اٹیک بہت زیادہ تیز ہوئے. پھر انڈیا کا جو اپنا پیسہ ہے، افغانستان کی ایک کمزوری پیسہ بھی ہے، جو کہ انڈیا کے سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کہا تھا کہ یہ سیلیبل ہیں اور ان کو جتنا پیسہ چاہیے ہم دیں گے اور ہم استعمال کر رہے ہیں. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہاں چونکہ کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں، جب پہلے کمیونزم کا ایفیکٹ تھا افغانستان میں، اور اس کے بعد انڈیا کا ان کی انویسٹمنٹ. دیکھیں انڈیا اپنے کسی نیبر کار کے ساتھ ناراضگی ہے، لیکن نیبر سے ہٹ کے افغانستان میں آپ کا خیال ہے کہ یہ افغانستان میں جو انڈیا کا انفلوئنس ہے اس کی وجہ سے سازش ہوتی ہے ہمارے خلاف؟ یا آف کورس اس کی وجہ سے سازش ہوتی ہے. کہ قندھار میں انڈیا اپنا کونسلیٹ دوبارہ کھولنے کے لیے تیاری کر چکا ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق وہ اسی بلڈنگ میں کھولا جائے گا کونسلیٹ جس بلڈنگ میں پہلے انڈیا کا کونسلیٹ تھا جب حامد کرزئی اور اشرف غنی کی حکومتیں تھیں افغانستان میں. وہیں پہ طالبان بھی اشرف غنی اور حامد کرزئی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہیں پہ انڈیا کو انہوں نے دوبارہ کہا ہے کہ آپ آ کے وہاں پہ اپنا کونسلیٹ کھولیں. کئی لوگوں کا پاکستان میں یہ بھی کہنا ہے کہ جی راجناتھ سنگھ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے یا وہ جس ایونٹ میں بات کر رہے تھے وہاں سے اگر ان کی بات کو سنا جائے تو یقیناً وہ یا تو بارڈر چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں یا بارڈرز کو چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں، پاکستان سے کچھ حصہ اور لینے کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ بھارت اور بڑا ہو جائے گا پاکستان اور چھوٹا ہو جائے گا. اس طرح کی باتیں بھی لوگ کر رہے ہیں. لیکن بات ساری یہ ہے کہ جی میرا خیال ہے جیسے وہی میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ ڈر خوف جو ہے کہ بھارت ہمیں کھا جائے گا، بھارت ہمارے سے ہمیں توڑ دے گا یا ہمارے جو پروونسز ہیں ان کو لے لے گا، یہ خوف تو ہمیشہ سے پاکستان کے اندر رہا ہے، پاکستان کی سٹیٹ کے اندر رہا ہے جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر آج تک. کیونکہ کافی عرصے سے آپ نے دیکھا کہ پہلے سرکریک گئے، پھر یہ وکرنت پہ گئے، اور اب آج سٹیٹمنٹ آ گئی. میرا خدشہ ہے کہ کہیں سندھ کی طرف سے یہ کوئی مس ایڈوینچر نہ کر. اور ظاہر پیسہ انڈیا بے تحاشا وہاں پہ خرچ کر رہا ہے افغانستان میں پہلے بھی. اب ان کا جو کونسلیٹ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ بنے گا تو آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں بڑھنے کا خطرہ ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ افغانستان کی طرف سے جو تھریٹ الرٹ آیا ہے پاکستان میں